بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں اور میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ اہم ٹاپک معاد ہے۔ معاد یعنی قیامت۔ قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک مقدس کتاب سورہ حج کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ قیامت سچ ہے، قیامت حق ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا، یعنی قیامت آنی ہی آنی ہے۔ تو اب یہاں سوال ہے، بہت اہم سوال، کہ معاد کیوں ضروری ہے؟ قیامت کیوں ضروری ہے؟ قیامت، معاد انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ معاد کے بغیر انسان کی زندگی بے مقصد ہے، معاد کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے، معاد کے بغیر انسان کی زندگی بے ہدف ہے، معاد کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی ہے۔ اب ایک مثال سے واضح کرتی چلوں، جیسے ایک بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن وہ اسکول میں جا کر اگر پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کا اسکول میں جانا بے مقصد ہے، اس کا اسکول میں جانا بیکار ہے، اس کا اسکول میں جانا بے ہدف ہے، اور ایک عقل مند شخص کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اسی بات کو میں وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال بیان کروں۔ جیسے ایک دکاندار ہے، وہ دکان پہ جاتا ہے کمانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، لیکن وہ شخص دکان پہ جا کر کوئی کام ہی نہیں کرتا، کاروبار ہی نہیں کرتا، فارغ بیٹھا رہتا ہے، تو اس کا دکان پہ جانا بے مقصد ہے، اس کا دکان پہ جانا بیکار ہے، اس کا دکان پہ جانا بے ہدف ہے۔ بالکل اسی طرح ایک عقل مند شخص کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اگر ختم ہی کرنا تھا، اگر فنا ہی کرنا تھا، اگر موت ہی دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ تو پھر ہماری زندگی تو بے مقصد ہوئی، اور ایک عقل مند شخص کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اور اگر ایک عقل مند شخص بے مقصد کام نہیں کرتا، وہ پروردگار تو خالق عقل ہے، وہ پروردگار انسان کو کس طرح بے مقصد پیدا کر سکتا ہے، کس طرح وہ پروردگار انسان کو بے معنی پیدا کر سکتا ہے؟ یہی معاد کی دلیل ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاد بہت ضروری ہے، معاد انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ معاد کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی ہے، معاد کے بغیر انسان کی زندگی بے مقصد ہے۔ تو اب یہاں بہت ضروری سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ اکثر لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، تو ہم تکالیف کیوں برداشت کریں؟ ہم اس دنیا میں تکالیف کیوں برداشت کریں؟ ہم اس دنیا میں پریشانیاں کیوں برداشت کریں؟ ہم اس دنیا میں مصیبتیں کیوں برداشت کریں؟ ہم اس دنیا میں مصیبتیں کیوں برداشت کریں؟ تو وہ اس فانی دنیا سے جانے کے لیے، کیونکہ ان کا معاد کے اوپر یقین نہیں ہوتا، در حقیقت یہ معاد کے منکر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس بے معنی زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں، اس فانی دنیا سے نجات پانے کے لیے
خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ نادان لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اس دنیا سے، ایک فانی دنیا سے انسان جا رہا ہے تو ختم نہیں ہو رہا، بلکہ جب ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے، ایک زندگی ختم ہوتی ہے اور دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ ناداں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے تو انسان فنا ہو جاتا ہے۔ انسان فنا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں ایک زندگی اینڈ ہوتی ہے وہاں دوسری زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس فانی دنیا کے بعد ایک اور بھی جہاں ہے۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یعنی جب ایک اس فانی دنیا کا سورج غروب ہو رہا ہے تو ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے انصار جب جنگ کر رہے تھے، جب لڑائی کر رہے تھے، تو امام حسین نے اپنے انصار سے فرمایا، صبرن بنی اکرام فمل موت الا کنترات تعبر بکم عن البؤس والذرائع الى الجنان الواسعہ والنعیم الدائمہ فأیکم یکرہ ان ینتقل من سجن الى قصر وما هو لأعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن وعذاب ان ابی حدثنی عن رسول اللہ ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ تعالی امام حسین نے فرمایا، صبرن بنی الاکرام، اے عزت کے فرزندو، اے کرامت کے فرزندو، صبر کرو، ڈٹے رہو، استقامت دکھاؤ۔ صبرن بنی الاکرام فمل موت الا کنتراتو، صبر کرو، موت نہیں ہے سوائے ایک پل کے، تعبر بکم عن البؤس والذرائع، موت نہیں ہے سوائے ایک پل کے جو تمہیں عبور کرواتی ہے مشکلات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، الی الجنان الواسعہ والنعیم الدائمہ، ایک وسیع جہاں کی طرف، ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف، ایک ہمیشہ رہنے والی جنت کی طرف۔ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَن يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنِ إِلَى قَصْرٍ، اور کون ہے تم میں سے جس کو برا لگے کہ وہ منتقل ہو قید خانے سے محل کی طرف۔ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَن يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنِ إِلَى قَصْرٍ وَمَا هُوَ لِأَعْدَائِكُمْ إِلَّا كَمَن يَنْتَقِلَ مِنْ قَصْرٍ إِلَى سِجْنٍ، اور تمہارے دشمنوں کے لیے موت ایسی ہے کہ جیسے وہ منتقل ہو محل سے قید خانے کی طرف، وہ عذابن اور عذاب کی طرف۔ وَأَنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَن رَسُولِ اللَّهِ، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا نے رسول خدا سے حدیث کو نقل کیا، ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ بے شک مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا محل ہے۔ اسی طرح موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ منتقل ہوتا ہے ایک وسیع جہاں کی طرف۔ تو اب ہمارا آخری سوال یہ ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کہ جہاں موت انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، موت انسانی زندگی پر اثر رکھتا ہے، موت انسانی زندگی پر کیا اثر رکھتا ہے؟ جی، موت انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ فرض کریں کسی ملک یا شہر میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج کے دن تمام عدالتیں بند کر دی جائیں گی، جو بھی کوئی بھی گناہ کرے
اس کے جرم کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا، چاہے قتل و غارت ہو، فساد ہو، چوریاں ہو، لڑائی ہو، ڈکیتیاں ہو، حقوقی پامالی ہو، غرض کوئی بھی گناہ ہو، کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ذرا سوچئے اس معاشرے کی حالت کیا ہوگی۔ اسی طرح اگر ماد ہماری زندگی پہ نہ ہو، ماد ہماری زندگی سے تعلق نہ رکھے، تو انسان آج درندے کی طرح ہو، قتل و غارت کرے گا، چوریاں کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا، لڑائیاں کرے گا، حقوق کی پامالی کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کیوں وہ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہم چوریاں کریں، جو بھی جرم کریں، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ہم جو بھی عمل کریں، ہمیں اس کی جزا اور سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح ہمیں مات پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک عدالت ایسی ضرور ہے، ایک عدالت ایسی ہے کہ جس میں ہمارے عمل کی جزا اور سزا ملے گی۔ رسول خدا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بھی تم اس دنیا میں بیج ڈالو گے وہ آخرت میں کاٹو گے، یعنی جو بھی عمل اس دنیا میں کرو گے وہ آخرت میں تمہیں اس عمل کی جزا اور سزا ملے گی۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ مات کا چیپٹر، مات کا سبق بہت وسیع ہے، تو اب یہاں ہمارا گفتگو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو پارٹ 3 پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔